السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے بارش مانگیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش مانگی تو فوراً بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے، پھر بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلیں، اور بارش متواتر اگلے جمعے تک ہوتی رہی۔ پھر وہی کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو غرق ہونے لگے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ ایسا 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، تو بادل چھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانب جانے لگے۔ چنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی، ہمارے اوپر بند ہو گئی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے ہے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دستے مبارک شاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا۔ چنانچہ ہم سب نے خوب پانی پیا اور وضو بھی کر لیا۔ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا،
اس وقت آپ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ ہم تو 1500 تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں، کیونکہ میرا غلام بڑھئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، لیکن آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ ہجر و فراق میں رونے لگا، یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور کھجور کے ستون کو گلے سے لگا لیا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک اسے سکون آ گیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آل مطہرات پر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔